احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں بتائیں۔ دل نا رسٹڈ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جب ہم دنیا میں کھوئے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد دلوں میں اس طرح سے نہیں ہوتی تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں اس زنگ کو دور کرتی ہیں، ایک ہے موت کی یاد اور دوسرے قرآن۔ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، کلیننگ پروڈکٹس خود بتا دیے۔ قرآن کریم کے ساتھ تو امید ہے کہ آپ کا تعلق ہوگا اس رمضان میں۔ آج ہم موت کا ذکر کر کے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پروگرام بند نہ کریے گا اس وجہ سے، اس لیے کہ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، نہ بھاگنے کی چیز ہے۔ یہ تو وہ بلیچ ہے جو رگڑ رگڑ کے آپ کے دل کی صفائی کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکا، چاہے وہ ظالم جابر بادشاہ ہو یا اونچے تختوں پر بیٹھنے والے کوئی قابض حکمران ہو یا بڑے بڑے خزانوں کے مالک کوئی ہوں یا کوئی پیغمبر ہوں، کوئی اولیاء اللہ ہوں، سبھی کو موت سے دوچار ہونا پڑا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو موت سے نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا، اونچے محلوں سے نکال کے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا، روشنیوں سے اور نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا۔ اچھے اچھے کھانے اور پینے اور مزے حاصل کرنے کی بجائے اب وہ مٹی میں پڑے ہیں، دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی میں پڑے ہیں۔ تو کیا کسی چیز نے ان کو بچا لیا، ان کی حفاظت کی؟ یہ ایسی چیز ہے جو ان اوائڈیبل ہے، یعنی کوئی بھی دنیا کا کام آپ کہیں، کوئی شادی ہے، کوئی کسی کا فنکشن ہے، کوئی اور کام ہے، آپ اس کی بہت تیاری کرتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام ہوگا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے شادی میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے وہ شادی نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کوئی اور کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ نے اتنی تیاری کی، کوئی انٹرویو ہے، کوئی امتحان ہے، اتنی تیاری کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ، کینسل ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، نہیں ہو سکا۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام اتنا یقینی نہیں ہے جتنی موت یقینی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، ہم اس کے ذکر کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں شاید دوسروں کے لیے کرتے ہوں، اپنے لیے تو بالکل ہی نہیں کرتے، حالانکہ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے۔ یہ مال متاع کتنا ہی زیادہ آپ کے پاس ہو، ایک دن آپ سے چلا جائے گا۔ یہ اسٹیشن کے اس ویٹنگ روم کی طرح جس میں بہت ڈیکوریشن ہے، بہت کچھ سجا ہوا ہے، لیکن اس سے دل نہیں لگانا، وہاں پہ آپ صرف ایک پیسنجر ہیں۔ جب ٹرین آئے گی تو آپ اس پہ سوار ہو جائیں گے۔ اب اتنے تھوڑے سے وقت میں اگر انسان یہ سمجھے کہ بس یہی میرا گھر ہے، یہیں پہ میں نے رہنا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ اور یہ معاملہ اس قدر سخت ہے نا، آسان بھی نہیں ہے کہ چلو بہت آسان معاملہ ہو تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، اس کا نہیں بھی ذکر کیا، جب آئے گی دیکھی جائے گی، نہیں، اس کے بارے میں کسی نے اٹھ کے آ کے بتایا تو نہیں ہے، لیکن جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں
تکلیفیں، غم اکٹھے کر دیے جائیں تو بھی موت کی تکلیف اور اس کی شدت ان سب سے زیادہ ہے. اور یہ تو ابھی پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس کے بعد قبر ہے، منکر نکیر ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہے، پھر حشر کی سختیاں ہیں، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے. وہ سب مرحلے تو اس سے بہت زیادہ ہیں. یہ تو ابھی انیشل ہے اور ہم انیشل کوئی سننا نہیں چاہتے. حالانکہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے ملائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو عزیز رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ملاقات نہیں پسند. جو اللہ کا شوق نہیں رکھتا نا ملنے کا، اللہ کو بھی نہیں پسند ہے اس سے ملنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، یعنی اللہ سے ملنے کا مطلب ہے موت، تو کیا ہمیں موت کو پسند کرنا چاہیے؟ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. فرمایا عائشہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مومن پہ موت کا وقت آتا ہے نا، اور رحمت کے فرشتے اس کو آ کے سلام کرتے ہیں، اس پر رحمتوں کی اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، تو اس کو اپنا انجام نظر آتا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میں تو دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کو شوق ہوتا ہے اللہ کی طرف جانے کا. جبکہ جس نے دنیا میں ہی اپنی جنت بنا رکھی تھی، اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا، تیاری نہیں کی تھی، جب وہ اپنا انجام دیکھتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے تو آگے کچھ بھی نہیں بھیجا ہوا. یہاں ابھی بہت کچھ بھیجنا تھا لیکن وہ غفلت میں پڑا رہا، تو پیچھے تو دروازہ اب گیٹ بند ہو رہا ہے. اب وہ واپس جانا چاہتا ہے، آگے نہیں جانا چاہتا. کہتا ہے میں نے پیچھے جانا ہے، کہتا ہے ابھی مجھے تیاری کرنی ہے. یہ اس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں سن رہا ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے واپس جانے دو، میں نے تیاری کرنی ہے. تو وہ آگے نہیں جانا چاہتا. مگر مومن کے لیے اللہ کی ملاقات کا واحد راستہ موت سے گزرنا ہے، اس لیے وہ تو خوشی ہوگا نا. تو انجام دونوں کے فرق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار وہ ہے، عقل مند وہ ہے. کون ہے عقل مند؟ ہمارے سے پوچھا جائے تو عقل مند وہی ہے جس نے بہت کچھ سیونگ کر لی، بہت کچھ کما لیا، بہت جمع کر لیا، بڑے بڑے گھر لے لیے، گاڑیاں لیٹسٹ لے لی. یہ ہے عقل مند؟ نہیں، آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو. ہمیں کوئی سنائے بھی تو ہمیں پسند نہیں آتا، وہ خود موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری میں ہر وقت لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے نا جو اٹل ہے. کوئی اور حقیقت ایسی نہیں جیسے یہ ہے. پھر کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس کی تیاری نہ کرے. جبکہ روزانہ اس کی قبر اس کو پکارتی ہے. ایوری ڈے انسان کو نا قبر بلاتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں. قبر پکارتی ہے اور انسان سویا پڑا رہے اور اس کو ہوش نہ رہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے ایک دفعہ جنازے کے ساتھ تشریف لے کے گئے قبرستان. تو وہاں پہنچ کے ایک طرف بیٹھ گئے، سوچنے لگے. کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ اس جنازے کے ساتھ آئے ہیں، آپ علیحدہ کیوں بیٹھ گئے؟ اور میں ہاں بس مجھے ایک قبر نے آواز دی، مجھ سے کہا ہے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں. میں نے کہا ہاں ضرور بتا. دیکھیں اپنے دماغ میں ان کی سوچیں کیسی ہوتی تھی، کس طرح وہ چیزوں کو لیتے تھے. یہی ہوتا ہے کہ قبرستان جائیں تو وہاں پہ بھی عبرت کے لیے جائیں. تو سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ مجھے ان قبر نے کہا کہ میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، ان کا سارا خون چوس لیتی ہوں، ان کا گوشت کھا لیتی ہوں، ان کے جوڑوں کو سب کو الگ الگ کر دیتی ہوں.
پنڈلیوں کو پاؤں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے، مطلب پورا جسم الگ الگ ہو جاتا. یہ فرما کے بہت رونے لگے. فرمایا دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے لیکن اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے. اس میں جو آج عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اور اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے. اس کا جوان بہت جلدی بوڑھا ہو جائے گا اور اس کا زندہ بہت جلدی مر جائے گا. کہاں گئے اس کے وہ شوقین جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے یہاں. دیکھ لو کہ اب مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں کا، ان کی ہڈیوں کا کیا حال کر دیا. وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پہ بیٹھتے تھے، نرم گدوں پہ سوتے تھے، نوکروں کی لائن لگی ہوتی تھی، رشتے دار، پڑوسی، دوست، احباب ہر وقت ان کے گرد جمع رہتے تھے. ان کو اکیلے رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، ہر وقت ہجوم میں رہتے تھے، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کے ان سے پوچھو ان پہ کیا گزر رہی ہے. غریب، امیر، بادشاہ، فقیر، سب ایک میدان میں پڑے. ان کے مالدار سے پوچھو اس نے مال سے کیا کمایا، کیا حاصل ہوا اس کو اس مال سے. ان کے فقیر سے پوچھو اس کے فقر نے اس کو کیا نقصان دیا. ان کی زبان سے پوچھو جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر وقت دیکھتی تھی، ان کی ان نرم کھالوں کا حال پوچھو، ان کے خوبصورت اور یہ دلربا چہروں کا حال پوچھو کیا ہوا. ان کے نازک بدن کو کا پوچھو کہ وہ کہاں گیا. کیڑوں نے سب کا حشر کر دیا. اللہ اکبر. جب میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا آپ ضرور قبرستان جائیں، وہاں پہ جا کے اس لیے اس نیت کے ساتھ جائیں کہ میں نے عبرت لینی ہے. اپنے پیاروں پہ رونے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی وہیں چلے جانا ہے، میں نے بھی وہیں چلے جانا ہے. روئے انسان اس کے اوپر جو چلے گئے اور ہم یہیں بیٹھے رہے. وہ ذرا پہلے چلے گئے، ہم تھوڑی بعد میں جا رہے ہیں. ان کی ٹرین پہلے آ گئی، ہماری ٹرین بعد میں آ رہی. مگر کیا فرق رہ گیا؟ کچھ اور دنوں کا فرق رہ گیا بس. اصل بات یہ عبرت لیں. دیکھیں وہ لوگ جن کے نوکر ہر وقت ان کے آگے جی حضور کرتے تھے اور جن کے عالی شان گھر تھے، کہاں ہے وہ مال، کہاں ہے وہ خزانے جو جوڑ جوڑ کے رکھے ہوئے تھے. دنیا میں اس کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھے ہوئے تھے. اب قبر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور کوئی بستر نہیں، اور کوئی تکیہ نہیں، زمین پہ ہی ڈال دیا ہوا. کوئی ڈیکوریشنز نہیں ہے، اکیلے پڑے ہیں اندھیرے میں. اب ان کے لیے دن اور رات تو برابر ہے نا. نہ کسی دوست سے مل سکتے نہ کسی کو بلا سکتے. میں آپ کو بتایا تھا نا قرآن ساتھی بنتا ہے قبر کا. اگر اس کو ساتھی نہیں بنایا تو وہاں پہ کون ساتھی ہوگا؟ یہ دوست جن کے لیے آج ہم قرآن کو پیچھے کیے ہوئے، کیا یہ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ اس وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جسم بالکل بوسیدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نکل کے منہ پہ گر جاتی، گردن جدا ہو جاتی، سارے جسم میں کیڑے چل رہے ہوتے. اور پیچھے دیکھو ان کے وارثوں نے مال تقسیم کر لیے، ان کے مکانوں پہ کسی اور نے قبضے کر لیے، کوئی اور رہ رہا ہے. آج ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی تو کوئی رہتے تھے. اللہ اکبر. لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں مزے کر رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ. جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا بستر ان کے لیے بچھا ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا جہاں ان کو جانا ہے، اس کے لیے سامان جمع کیا، اپنے پہنچنے سے پہلے سامان بھیج دیا. اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ایئر لائن والے اتنا سامان الاؤ نہیں کرتے اور میں نے پرماننٹ کہیں موو ہونا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے کنٹینر لے کے اس میں سامان بھر بھر کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں.
کیونکہ جب ایئر لائن میں جائے گا میرے ساتھ تو اتنا لاؤڈ نہیں ہوگا، تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں تاکہ وہاں پہنچیں گے تو سارا سامان ہو، حالانکہ ان ملکوں میں بھی سامان ملتا ہے۔ دیکھو ہم کیسے دنیا کے معاملے میں عقل مند ہیں، اور اس جگہ جہاں پہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی، وہاں پہ تو کوئی دکان نہیں، وہاں پہ تو کوئی سامان نہیں ملتا۔ چھوٹا سا سفر کرنے لگتے نا، سیر بھی کرنے کہیں جا رہے ہیں، بار بار ذہن میں یہ آتا ہے اچھا یہ رکھا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ رکھا کہ نہیں۔ او اللہ کی بندو، اگر نہیں بھی رکھا تو وہاں پہ مل جائے گا، اگر ٹوتھ برش رہ بھی گیا تو وہاں پہ کیا کوئی دکان نہیں، پھر بھی اتنی فکر کرتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے جہاں رہنا اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز روزانہ لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے مجھے آخرت کی یاد کراؤ، موت کا ذکر کرو۔ اتنا ان کو زیادہ اس چیز کی فکر تھی۔ پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے تھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو جلدی فنا ہونے والی ہے، لمبی لمبی امیدیں، لمبی پلاننگ اس میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، تیرا سارا دن غفلت میں گزرتا ہے، تیری ساری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ آج تو وہ کر رہا ہے کہ کل کو اس کے اوپر پچھتائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہائے استغفر اللہ۔ جب ملک الموت آئے گا نا تو کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکے گی، کتنے ہی آپ اپنے باڈی گارڈز رکھ لیں، کتنے ہی آپ کے رشتے دار بڑی بڑی پوزیشنز پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی صدر ہے اور کوئی وزیر ہے، وہ نہیں ہٹا سکیں گے اس کو۔ آج ہم اپنے سامنے جانے والوں کو دیکھتے لیکن ہمیں ان سے عبرت نہیں آتی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر موت کے وقت ہمیں درد ہوا تو وہ کون سی ٹائننول اور مورفین اور یہ ہوگی جو یہ درد ہم سے دور کرے گی۔ اگر ہمیں جنت کے فرشتے نہ لینے آئے اور خوفناک شکلوں والے فرشتے آئے تو کس کی ماں ہوگی جو اس کو آ کے بچائے گی؟ کس کے بچے اس کے آگے کھڑے ہوں گے؟ انہیں کے لیے ہم دن اور رات ایک کر رہے ہیں نا کہ بس ان کی دنیا بن جائے چاہے ہماری آخرت چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر قبر میں عذاب ہونے لگا مجھے تو اس درد کو کون سی دوا دور کرے گی؟ اگر میرے لیے قبر تنگ ہو گئی تو کون میرے لیے اس کو کشادہ کرے گا؟ پتہ نہیں کن بھولوں میں کہتے ہیں ہم تو مصروف بہت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی تیاری کے لیے۔ ٹھیک ہے، آج سمجھ نہیں آتی، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ ساری مصروفیات پیچھے کر کے اپنے اللہ کے لیے وقت نکالوں۔ کیا مصیبت پڑی ہے مجھے، ہر وقت یہ کہتے ہیں ہاں آخرت کی تیاری کو کیوں ٹائم نکالوں؟ میرے پاس کہاں ٹائم ہے، نہ قرآن کے سمجھنے کے لیے، نہ سیکھنے کے لیے، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا تو میں نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں آج سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس وقت بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی، بہت اچھی طرح سمجھ آئیں گی جب ملک الموت آ جائے گا۔ مجھے اس وقت سمجھنا بیکار ہوگا، اس وقت پتہ چل جائے گا نفع کیا تھا اور گھاٹا کیا تھا، کدھر وقت لگانا تھا اور میں کدھر لگائی۔ اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا وہاں پہ سارے برابر ہو جائیں گے، نہیں۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم مجرموں کو ماننے والوں کے برابر کر دیں گے، جو اس کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے، ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہوگا؟ ہم اس خوش فہمی میں پڑے ہیں کہ سب وہاں پہ برابر ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بتائیں، ایک اسکول میں اگر بچے ہیں، ایک بچہ بہت محنت کرے، اس کو کیا اس کے برابر کر دیا جاتا ہے؟
جو سارا دن بستر پہ پڑا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا. آپ خود کہیں گے یہ ناانصافی ہے، آپ خود یہ پسند نہیں کریں گے، اور اللہ کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ناانصافیاں کرے گا. ایک پردہ دار عورت ہے، وہ بے پرد کے برابر کر دی جائے گی. جو بے نمازی ہے نمازی کے برابر ہو جائے گا. جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے اللہ کے آگے، اور جو راتوں کو ٹی وی کے آگے بیٹھا رہتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے. جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ، اور جو بے خوف ہو کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فکر نہ کرو، کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں سے تم یہ باتیں پڑھتے ہو اور تم یہ فیصلے لگا رہے ہو؟ نہیں، سب برابر نہیں ہوں گے. ہم بڑی غلط فہمی میں ہیں، سب برابر نہیں ہوں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انجام 3 طرح کے لوگوں کے بتائے ہیں، اور آخر میں اس صورت کے فرمایا ہے موت کے وقت سے ہی بتا دیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم. جب یہ جان نرخرے تک پہنچ جائے گی نا، روح یہاں تک پہنچ جائے گی، روح نکلنے والی ہے، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس بندے کو جو تم مرنے والا ہے، تم دیکھ رہے ہو. ہم اس وقت تمہاری نسبت اس سے بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن لا تبصرون. پھر اگر تم کسی کے انڈر نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں بہت میں نہیں کسی کی سنتی، میں تو آزاد ہوں، میں کسی کا نہیں مانتی، تو پھر اس روح کو لوٹا کے دکھاؤ نا. بس فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو مقربین میں سے ہوگا نا، جو اللہ سے قریب ہوا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ. اس کے لیے راحت بھی ہے اور پھولوں کی خوشبو بھی ہے، ریحان ہے، اور آرام والی جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے. اور جو اصحاب الیمین میں سے ہوا، درمیانے درمیانے چلنے والے، نیکیوں میں آگے تھے لیکن اس طرح نہیں تھے جیسے مقربین ہیں. مقربین تو سمجھ لیں ٹاپ کرنے والے لوگ، A+ گریڈ والے لوگ، اور یہ اصحاب الیمین بی اور سی والے لوگ، بی اور سی گریڈ والے. تو ان کے لیے بھی فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. ان کے لیے سلام ہے، سلامتی ہے تمہارے لیے. دائیں ہاتھ والو شکر کرو سلامت رہ گئے، آگ میں نہیں گر پڑے. اس لیے جیسے ہم کسی شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو تو وہ آگے بڑھ کے جو زیادہ ان کے قریبی ہوتے ہیں ان کو وہ بکیز بھی دیتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ ان کو پھول بھی پہناتے ہیں، ہار بھی پہناتے ہیں. اور جو دوسرے ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو بس السلام علیکم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہے. جو بہت اسپیشل لوگ ہیں، جو VIP ہیں نا، بہت تیاری کر کے آئے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ نیکوں میں بھی سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، نہیں، ایسا بھی نہیں. کوئی اعلیٰ درجے والوں میں جنت کے 100 درجے ہیں، کوئی اوپر ہوں گے، کوئی نیچے ہی ہیں. اب جس کو جو درجہ مل گیا وہ نہیں اب اپنا چینج کر سکتا، اب وہ اوپر نہیں جا سکتے. دنیا میں چاہتے ہیں سب سے اچھا سٹیٹس، سب سے بلند سٹیٹس، اور سب سے بیسٹ لوکیشن پہ میرا گھر ہو، اور آخرت کے لیے چاہتے ہیں جب پوچھے نا تو کہتے ہیں بس نیچے کا بھی درجہ مل جائے تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر، جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کتنے کمپرومائزز ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ رہے اس دنیا میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے. اب دیکھ لیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کافر کے لیے یہ ہے، جو گمراہ ہو گئے، انہوں نے راستہ ہی گم کر دیا، ان کے لیے مہمان نوازی وہاں پہ کیا ہے؟ جاتے ہی کھولتے پانی کی، جاتے ہی یہ مہمان نوازی شروع ہو جائے گی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور جہنم میں داخل ہونا پڑے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. یہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں،
ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہر ایک کو ملنی ہے. دس از اوتھینٹک، یقینی. اس کو ایسے ہی نہ سمجھنا کہ ایسے ہی بس باتیں کی جا رہی ہیں. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ہو کے رہے گا. اب میں اور آپ سوچ لیں ان 3 جگہوں میں سے میں کہاں جاؤں گی؟ بہت سارے لوگ یہ سورت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں خبر کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. خود سوچ لیں، میں وی آئی پی ہوں، عام لوگوں میں سے ہوں یا مجرموں میں سے ہوں؟ سب الگ الگ ہوں گے وہاں پہ، کوئی ایک جگہ نہیں مل جانی سب کو. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دنیا میں رہتے ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ اتنا زیادہ ان چیزوں پہ پریشان رہتے تھے کہ ایک دن ہمیں وہاں جانا ہے، کیا ہوگا. اس دنیا کی زندگی کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے. یہ نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی گھڑی اللہ کی نافرمانی میں ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی گھڑی اللہ کو بھول کے میں گزاروں. اس لیے کہ لوگ تو ہمیں قبر کے حوالے کر کے خود چلے جائیں گے گھر، ہم کیا کریں گے پھر؟ حضرت عثمان اسی لیے جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے، یہاں تک کہ داڑھی ساری بھیگ جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے، اس بات پہ اتنا روتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس سے نجات پا گیا نا، یہاں پہ کوئی سیف رہا، تو اس کے بعد کی منزل پھر اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور اگر کوئی یہاں پہ ہی پھنس گیا، یہاں پہ ہی نجات نہ پا سکا، اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے بڑی سخت ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جتنے بھی ہولناک مناظر، خوفناک مناظر میں نے دیکھے، قبر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. ایک جنازے میں ساتھ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر ابھی وہاں پہ خود ہی نہیں تھی، تو قبر کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور رونے لگے. اتنا روئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ہے میرے بھائیوں، اس کی تیاری کر لو، اس لیے کہ ہر ایک نے ایک دن وہاں پہنچنا، اس کی تیاری کر لو. ہم کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کرتے؟ حضرت علی ایک دفعہ قبرستان گئے تو کہنے لگے قبر والوں کو مخاطب کر کے، قبر والوں، اے کھنڈروں کے رہنے والوں، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں، کہو کیا خیر خبر ہے، کہو کیا حال ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ادھر کا حال ہے، اب تم اپنی خیر خبر سناؤ. پھر کچھ دیر خاموش رہے. آپ کے ساتھ حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی طرف دیکھا، فرمایا کمیل، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بہترین سامان تقویٰ ہے. یہ فرمایا رونے لگے، دیر تک روتے رہے، پھر بولے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. جیسا عمل کر کے لاؤ گے یہ ویسی آپ کے لیے بن جائے گی. کئی لوگوں کو ویلکم کرے گی اچھے طریقے سے، کئی لوگوں کے لیے ایسی تنگ ہو جائے گی کہ ان کی پسلیوں کو بھینچ دے گی، کئی لوگوں کے لیے روشن ہو جائے گی اور کئی لوگوں کے لیے اندھیروں کا گھر بن جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر میں تم ایسے آزمائے جاؤ گے، تمہارا ٹیسٹ ایسے ہوگا جیسے فتنہ دجال میں انسان آزمایا جائے گا. جب صحابہ نے یہ بات سنی تھی تو اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی تھی مسجد میں، اتنا شور مچ گیا تھا ان کے رونے سے. اللہ اکبر. مگر پھر بھی ہم پڑھ لکھ کے ہر نفع نقصان جانتے ہوئے دنیا کا اس معاملے میں اندھے بن جاتے ہیں. اس معاملے میں ہمیں جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، کچھ نہیں، ہمیں دماغ بند ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سوائے اعمال کے ہر چیز کے لیے نو انٹری کا سائن ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا. کس دن کا انتظار ہے؟
کسی پاس اگر ایک جگ پانی کا ہو نا تو اس سے وہ اپنے پیر نہیں دھوئے گا، اس سے وہ پودوں کو پانی نہیں دینے لگے گا، وہ بڑا سنبھال کے اس کو استعمال کرے گا کہ میرے پاس ایک ہی جگ ہے۔ ہمارے پاس تو ایک زندگی ہے، کیا اس کو اس طرح گزاریں گے جیسے اب ہم گزار رہے ہیں؟ میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں، جب یہ ساری چیزیں میں پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ، اس سارے مرحلے، چاہے وہ موت کا ہے، چاہے قبر کا ہے، چاہے منکر نکیر کا ہے، سب بہت خوفناک ہے، لیکن اگر اللہ تو ساتھ ہے نا تو وہ مجھے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں، کسی چیز کی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر تو ساتھ نہیں ہے تو موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی مصیبت ہی مصیبت ہے اور خوف ہی خوف ہے۔ تو رب کو کب ساتھ لیں گے ہم؟ وہاں جا کے تھوڑی، آج دنیا میں ساتھ اس کو لینا پڑے گا، اس کو اپنا بنانا پڑے گا، تو کل وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آج اس کو چھوڑ کے اور چیزوں کو پرائرٹیز بنایا، اور چیزوں کو آگے رکھا، اور چیزوں کو امپورٹنس دی، اور ہماری زندگیاں اور ہماری فکریں کپڑے پرس جوتے بن گئے یا چولہا چٹخائی بن گیا، تو ان مرحلوں پہ پھر ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہوگا، پھر کسی معجزے کا انتظار کریں، کیونکہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزاری پھر دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے، قوم عاد کا بتایا، قوم سمود کا بتایا، اور قوموں کا بتایا، دیکھو ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اگر ساتھ لے لیا اللہ کو، اگر واقعی اس کو یاد کر کے زندگی گزاری، تو یقین کریں، بخاری میں آتا ہے کہ جو بندہ مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہوگی نا، وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نا سب بھی مل جائے تو سوائے شہید کے کوئی اور اس دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرتا۔ شہید بھی اس لیے کہ اللہ میں بار بار اس مرحلے سے گزروں، اس کو شہادت میں وہ مزہ آیا، وہ لطف آیا اللہ کے راستے میں جان دینے میں، وہ بس کہے گا کہ اللہ میں بار بار مرنا چاہتا ہوں تیری خاطر، تیرے راستے میں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا۔ وہاں پہ دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں کے انجام ایک نہیں ہے، اور وقت کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی ہیں، اب میں اپنی انجام کی طرف جا رہی ہوں، آج ہوش کروں۔ مجھے نہیں، ایک کسی نے ایک بات، ایک حکایت سی بیان کی ہوئی ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ بولا رب اور بندے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا رب بلا رہا ہے مگر بندہ مان نہیں رہا، بندہ آ نہیں رہا۔ کچھ دن کے بعد اس کو قبرستان میں اس نے بیٹھے دیکھا، اب پھر اس سے پوچھا اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولا دیکھ رہا ہوں اب بندہ آنا چاہتا ہے مگر اب رب نہیں مانتا، پہلے بندہ نہیں مانتا تھا، اب جب بندہ قبر میں چلا گیا نا تو اب رب نہیں مانے گا۔ ہاں ایسا دن آئے گا بندہ کہے گا یا رب اب میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، یا رب اب میں تیرا بننا چاہتا ہوں، یا رب اب میں غافل نہیں رہوں گا۔ وہ منانا چاہے گا رب کو، اب رب نہیں مانے گا۔ میں آپ کو بتایا تھا چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں کو اب غصہ آ گیا تو اب اس سے پہلے کہ ڈانٹ پڑے میں جلدی سے منا لوں، اس کو بھی اتنی سمجھ ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ بات کہ اس سے پہلے کہ رب کا فیصلہ آ جائے ہم اپنے لیے کچھ بنا لیں، ہم ہوش میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے اور اپنی اس زندگی کو ضائع کرنے سے ہمیں بچا لے۔ آج کی دعا ہے آپ کے لیے، ربی اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے میرے رب مجھے موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے بچانا۔ جس نے کبھی بھی نزع کے عالم میں کسی کو دیکھا ہو وہ میری بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو موت کی ڈبکیاں اور بے ہوشیاں وہ کتنی سخت ہوتی ہیں،
اور انسان اس وقت کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا مرنے والے کی، بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے، یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ بس جلدی اس کی جان اب نکل جائے اور یہ اس تکلیف سے آزاد ہو جائے، کیونکہ موت کی تکلیف برحق ہے۔ تو ربی آئینی، میں نے جب کسی کو دیکھا تھا اس طرح سے تو میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دعائی یہ ہونی چاہیے۔ اس دن مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ ربی آئینی لا غمرات الموت و سکرات الموت۔ اگر اللہ نہ اس وقت مدد کرے تو انسان دنوں تک اس کیفیت میں رہ سکتا ہے، اور وہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ چیخ نہیں سکتا، وہ چلا نہیں سکتا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، اور آپ اس کو کوئی دوا نہیں دے سکتے جس سے اس وقت اس کو آرام آ جائے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ رات کو سورہ ملک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اسی طرح ایک سنت اور ہے جو ہے مصافحہ کی سنت، کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ دیکھیں آپ گلے بھی مل سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھ ملانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں، ان میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ تھام لے تو اللہ پہ حق ہے کہ وہ ان دونوں کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ پہ حق ہے، مطلب انسان کا ایسا حق ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا ہے، جس کو وہ پورا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب آپ اپنی کسی سے بھی ملے مسلمان سے تو اس کے ساتھ شیک ہینڈ کریں، یعنی عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ مصافحہ کریں، پھر اس کے بعد گلے ملنا بھلے ملیں لیکن پہلے مصافحہ کریں تاکہ گناہ معاف ہو جائے ہمارے اس وجہ سے۔ دیکھیں عمل کتنے چھوٹے چھوٹے آسان ہے، لیکن اس میں کتنی بشارتیں ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آج کا جو ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز کے وقت گزرے حضرت جویریہ کے پاس سے، تو وہ اپنے مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تسبیح کر رہی تھی۔ چاشت کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوپہر کے قریب تشریف لائے تو وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اسی حالت پہ ہو جس پہ میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کیا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے ہیں، اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم صبح سے پڑھ رہی ہو تو یہ کلمے غالب ہو جائیں گے، یعنی یہ کلمے اس سے زیادہ وزنی ہیں۔ اتنا ٹائم لگایا جو پڑھنے میں، اس ٹائم کے مقابلے میں اگر صرف 3 دفعہ یہ کہہ دیں گے نا تو اس سارے ٹائم میں جتنا ذکر ہوا ہے اس سے زیادہ وزنی یہ ذکر ہو جائے گا۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ تو، اور میں تیری تعریف کرتی ہوں، عدد خلقہ، کتنی تعریف کرتی ہوں، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے نا، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، کچھ کو تو ہم جانتے کچھ کو جانتے ہی نہیں، اس کے عدد کے برابر، اور کتنی تعریف کرتی ہوں، ورضا نفسی، اور اللہ اتنی میں تیری تعریف کرتی ہوں جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے اتنی تیری تعریف کروں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے۔ وزنت عرشی، اور اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی، اور اللہ تیرے کلمات کی مقدار کے مطابق کہ جتنی، اور اللہ کے کلمات کتنے ہیں کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے اور یہ درخت ان کی کلمیں بن جائیں اور لکھنا شروع کریں ان کلموں سے، اور کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ میں اتنی تیری تسبیح کرتی ہوں، کیا کسی طرح کی جا سکتی ہے؟ اتنی دفعہ کیا سبحان اللہ ابھی حمدی پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا ہم سے، لیکن جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں اتنی تعریف تیری کرتی ہوں، سبحان اللہ ابھی حمدی اتنی دفعہ پڑھتی ہوں، تو سوچیں گے کتنا زیادہ آپ نے یہ ذکر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا اور اپنی اچھی عبادت کرنے والا بناتے رب انی لا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اب 2 سوال آئے تھے، میں ان کے جواب بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ دے دینا چاہتی ہوں تاکہ جن لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہے سمجھ میں آ جائے. ایک یہ کہ کیا ہم نفلی نماز میں یا تراویح میں کیا ہم قرآن کریم دیکھ کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بخاری میں یہ روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ذکوان، وہ قرآن کریم سے دیکھ کے نماز پڑھاتا تھا. اس لیے اس کی دلیل ہے آپ قرآن سے دیکھ کے صرف نفلی نماز میں، سنتوں میں یا نفلوں میں آپ جو ہے نا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، فرض میں نہیں. دوسرا، بہت سارے لوگوں نے یہ کوشچن کیا کہ اگر ڈاکٹر انٹرنل چیک اپ کرتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک انسان کے اندر ایسے جذبات نہ اور شہوت کے جذباتوں کے وہ اس کے کچھ ہو تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن انٹرنل چیک اپ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ ہماری ان روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.